الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے المہند علی المفند کا مکمل پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ علماء مدینہ نے یا علماء حرمین نے کہہ لیں 26 سوالات اکابر علماء دیوبند کی خدمت میں تحریر فرما کر بھیجے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے ان 26 سوالات کے جوابات فصیح عربی میں تحریر فرمائے، اور اس پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے حافظ محمد احمد محتمم دارالعلوم دیوبند، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، ان جیسے حضرات نے ان جوابات پر دستخط فرمائے اور توثیق فرمائی۔ اس کتاب کا نام آپ کسی جگہ پہ المہند پڑھیں گے اور بعض جگہ پہ التصدیقات لدفع تلبیسات یہ پڑھیں گے۔ اگر کسی جگہ پر آئے نا کہ مولانا سہارنپوری کی کتاب التصدیقات لدفع تلبیسات میں یہ ہے، اس سے مراد یہ المہند ہی ہے۔ اسی کتاب کا ایک نام یہ ہے، ایک وہ ہے، اصل نام المہند ہے اور معروف التصدیقات کے نام سے ہے۔ سوال اول اور سوال ثانی دیکھیں۔ بس اوقات ایک ایک سوال الگ کیا ہے، اور بس اوقات دو اور بس اوقات تین سوالات بھی اکٹھے کر دیے۔ ما قولکم فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات علیہ افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ۔ پہلا سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنا تمہارے ہاں کیسا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جو ہے نا فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات، اس سے مراد ہے الی زیارت قبر سید الکائنات۔ دوسرا سوال ای الامرین احب الیکم وافضل لدى اکابرکم للزائر هل ینوی وقت الارتحال زیارتہ علیہ السلام او ینوی المسجد ایضا؟ وقد قال الوہابیۃ ان المسافر الی المدینہ لا ینوی الا المسجد النبوی۔ تمہارے ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اور مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے بھی سفر کرنا جائز ہے، تو ان دو میں سے تمہارے ہاں زیادہ پسندیدہ اور مستحب عمل کون سا ہے کہ کس نیت سے آدمی سفر کرے؟ اور مسجد نبوی کی نیت سے جب سفر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت زیارت کی نیت سفر کرے تو ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی کر لے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت نے دونوں کے جواب عنایت فرمائے ہیں۔ پہلے 3 بنیادی باتیں تھی جو میں کہہ چکا ہوں، توضیح الجواب سے آپ نے جوابات شروع فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ عندنا و عند مشائخنا زیارت قبر سید المرسلین روحی فداہ من اعظم القربات و اہم المصوبات وانجہ لنیل الدرجات بل قریبۃ من الواجبات۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اور ہمارے مشائخ اکابر کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ قریب واجب کے ہے، واجب ہونے کے قریب ہے۔ اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے، مشقت برداشت کرنی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، اور اس نیت سے سفر کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے ہاں بہتر یہ ہے کہ جب اور ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی کر لے، بالکل جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں بہتر یہ ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ کا سفر کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، صرف حضور کی قبر کی زیارت کی نیت کرے بس۔ جب مدینہ منورہ پہنچے گا تو مسجد نبوی کی زیارت بھی ہو جائے گی اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور بہتر یہی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له
ان اکون شفیع اللہ یوم القیامہ او کما قال، کہ جو شخص میری زیارت کی نیت سے سفر کرے، یہاں میری زیارت سے مراد ہے میری قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں قیامت کے دن اس آدمی کی شفاعت کروں۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا سفر مستقل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت سے مستقل سفر فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے تو مسئلہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، ساتھ مسجد نبی کی زیارت کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ صرف قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے اور وہاں جا کر مسجد نبی کی نیت بھی کر لے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی دیکھو وجہ، جو حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کے قائل نہیں ہیں وہابیہ، ان کی دلیل ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبی، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور ان کا جو دعویٰ بدار مسجد کے لیے سفر نہ کرے۔ حضرت فرماتے جو حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے دلالت النص کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مساجد کی نیت سے سفر کیا کرو اور باقی مساجد کی نیت سے سفر نہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں جب آپ باجماعت نماز پڑھیں گے تو ثواب متعین ہے کہ 25 گنا، ایک روایت 27 گنا ملے گا۔ ہاں البتہ مسجد حرام میں اگر نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک رکعت پر، ایک نماز پر 50,000 کا ثواب ملے گا، اور اگر مسجد اقصی میں پڑھیں تو ایک نماز پر 1,000 کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت مسجد اقصی کے بارے میں 500 نمازوں کی ہے اور مسجد نبی کے بارے میں 1,000 کی ہے، یعنی حرم میں نماز پڑھیں، حرم مکہ تو ایک نماز پر 1 لاکھ کا ثواب، مسجد نبی پڑھیں تو ایک پر 1,000 کا ثواب، اور مسجد اقصی میں پڑھیں تو ایک نماز پر 500 کا ثواب۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 50,000 کا اجر ملتا ہے، تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چلو 50,000 والی ضعیف ہے اور 1,000 والی صحیح ہے، مسجد نبی میں نماز تم بھی پڑھو اور ہم بھی پڑھیں، صحیح روایت والا اجر اللہ تمہیں دے دے اور ضعیف روایت والا اجر اللہ ہمیں دے دے، تمہیں ایک پر 1,000 مل جائے اور ہمیں ایک پر 50,000 مل جائے۔ حضرت فرماتے اب آمین بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو خیر وہ فرما رہے ہیں، حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو تم نے دلیل بنایا مساجد ثلاثہ کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر نہیں کرنا اور اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر بھی نہیں کرنا، یہی حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ میں بتا رہا تھا دنیا کی ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک جتنا ہے، لیکن مسجد اقصی میں 500، مسجد نبی میں 1,000 اور مسجد حرام میں 1 لاکھ۔ ان کے علاوہ چونکہ مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مساوی ہے، اس لیے کسی مسجد کی نیت سے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ ان مساجد کے زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی ہے، ان 3 مساجد کو باقی مساجد پر افضلیت حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ کے نبی کی قبر کو باقی مقامات پر افضلیت حاصل ہے کہ نہیں۔ اگر افضلیت حاصل ہے تو جو دلیل ان مساجد ثلاثہ کے سفر کی تھی وہی دلیل وہاں پر، وہی وجہ جو وجہ ان کے سفر کی تھی وہ وجہ وہاں پر موجود ہے، تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی ایسے ہی جائز ہے جیسے ان 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہے، اور یہ قبر مبارک کا وہ حصہ مٹی کا جو اللہ کے نبی کے جسم سے ملا ہے، اس پر اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے یہ کعبہ سے بھی افضل ہے،
یہ کرسی سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو وہ جگہ جو مسجد نبی اور مسجد حرام سے بذات خود افضل ہے، تو اس جگہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے اس جگہ کی زیارت تو بندے کو ہوتی نہیں ہے، اس جگہ کی زیارت تو بندے کو ہوتی نہیں ہے، ہو تو رہی ہے باہر کی دیوار، دیوار کے اوپر دیوار، اس کے اوپر پھر دیوار۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی زیارت نہ ہو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کا متصل لگا، پھر اس سے متصل لگا۔ جو ہمارے اختیار میں ہم وہ تو کریں گے نا، جو ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو خیر حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضرات کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کی مسجد نبی، مسجد حرام، مسجد اقصی اور اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ المناسک میں اس کی تصریح فرمائی ہے، اور حضرت مولانا مفتی صدر الدین دہلوی نے اپنی کتاب احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ بعض الفاظ ہم کہیں نا تو لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہو، آپ دیکھنا یہی الفاظ ہمارے کابر فرماتے ہیں کہ نہیں؟ جلال محنت میں دیکھنا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں وَأَيْضًا فِي هَذَا الْمَبْحَثِ الشَّرِيفِ، توجہ رکھنا، رسالۃ لشیخ مشائخنا مولانا المفتی صدر الدین الدہلوی قدس اللہ سرہ العزیز، آگے پڑھنا، اقام فیہا الطامۃ الکبریٰ علی الوہابیہ، ایک ایسی تصریف ہے کہ جس کتاب میں حضرت نے وہابیت پر قیامت برسا دی ہے۔ یہ کتنا نرم لفظ ہے، یہی لفظ اگر ہم کہہ دیں تو دنیا کھول اٹھے گی کہ ان کا لہجہ بہت سخت ہے اور تقریر کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اور حضرت کتنا سخت لفظ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب نے وہابیوں پر قیامت، الطامۃ الکبریٰ، بڑی قیامت اس کے اوپر برسا دی ہے۔ وَمَنْ وَافَقَهُمْ، کن کے اوپر؟ وہابیوں پر، وہابیوں کے ماننے والوں پر۔ اب اس کو کوئی بھی سخت نہیں کہتا، کیوں؟ حضرت سہارنپوری نے لکھا ہے حضرت سے عقیدت ہے، سخت بات بھی نرم نظر آ رہی ہے، اور جب بندے سے عقیدت نہیں ہوتی تو نرم بات بھی سخت نظر آتی ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب آدمی کو عقیدت ہو اس کے لطائف بھی علم نظر آتے ہیں، اور جب آدمی سے عقیدت نہ ہو اس کا علم بھی بندے کو لطیفہ نظر آتا ہے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، اس لیے ہمارے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پہلے میں تعجب لکھاتا تھا نا، اب کہتے ہیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ